توجہ ہے آپ کی؟ دو آدمی تھے جن کے درمیان بحث چھڑ گئی. ایک کا موقف یہ تھا کہ حضور نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہے. کیا کہا ہے میں نے؟ حضور اللہ کے ابتدا سے انتہا تک. سب کی زبان سے یہ جواب آنا چاہیے تاکہ فرشتے گواہی لکھ لیں. ایک کا موقف یہ تھا کہ ہمارے نبی اللہ کے آخری نبی ہے. حضور کے بعد نہ کوئی ذلی نبی ہے نہ کوئی بروزی نبی ہے. یہ قادیانیوں کی زبان ہے. مرزا غلام محمد قادیانی کو وہ ذلی اور بروزی نبی مانتے ہیں. ہم اس پہ لعنت کرتے ہیں، وہ جھوٹا تھا، کذاب تھا. ایک کا موقف یہ تھا کہ ہمارے نبی کو اللہ نے آخری نبی بنا کر بھیجا. آپ تائید کرتے ہیں کہ ہمارے نبی اللہ کے آخری نبی ہیں. دوسرے کا موقف یہ تھا کہ نہیں، اس کے بعد بھی اگر کوئی شخص نبی بن کر آ جائے تو حضور کی ختم نبوت میں کوئی فرق نہیں پڑتا. جس طرح قادیانی کہتے ہیں، مرضی کہتے ہیں. بات زیادہ دور پکڑ گئی. نہ وہ عالم تھا نہ دوسرا عالم تھا، دونوں جج تھے. محمد پناہ وہ مرد کلندر تھا، حالانکہ تھا ان پڑھ ٹریکٹر ڈرائیور تھا، لیکن عقیدہ اتنا مضبوط تھا کہ اللہ نے میرے نبی کو آخری نبی بنا کر بھیجا. بات علم کی نہیں، بات عقیدے کی ہے کہ علم ہو جانے کے بعد عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے. سورج مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہو جائے، لیکن عقیدہ یہ ہو کہ ہمارے نبی آخری نبی. اس کے بعد ہم کسی کو نبی ماننے کے لیے تیار نہیں. بات جب تو پکڑ گئی، بات یہاں تک پہنچی کہ اگر تو اپنے موقع میں سچا ہے تو چلو آگ میں سے گزرتے ہیں. آگ فیصلہ کر دے گی سچا کون ہے جھوٹا کون. آگ سے فیصلہ کروا لیتے ہیں سچا کون ہے جھوٹا کون ہے. مد مقابل جو تھا اس نے کہا کہ مجھے منظور ہے. میں یہاں کچھ کہنا چاہتا ہوں آپ کی توجہ چاہتے ہوئے. اگرچہ فضائل اہل بیت ہی میں نے بیان کرنے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ کوئی فکر کی بات بھی پیش کرنا چاہتا ہوں. لاڑکانہ کی سرزمین پر 1998 میں 98 میں بات ایک میدان کے اندر، وسیع میدان کے اندر جہاں لاکھوں کا مجمع تھا، آگ جلائی گئی. محمد پناہ نے اپنے حریف کا ہاتھ پکڑا، مد مقابل کا ہاتھ پکڑا. تیار رہیں، آپ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. حریف کا ہاتھ پکڑا، مد مقابل کا ہاتھ پکڑا. آگ میں گزر گئے. آگ میں دونوں گزر گئے. آگ نے نہ محمد پناہ کو جلایا نہ مد مقابل کو جلایا. لیکن جو سچا آدمی ہوتا ہے اس کے دل پہ چوٹ ضرور لگتی ہے. توجہ ہے آپ کی نہیں؟ آنکھوں میں آنسو آ گئے. مولا یہ کیا معاملہ ہے؟ میں کہتا ہوں کہ حضور اللہ کے آخری نبی ہیں، یہ کہتا ہے کہ نہیں اس کے بعد بھی نبی آ سکتے ہیں. مولا یہ جھوٹا ہے، یہ چلا کیوں نہیں؟ توجہ ہے نا آپ کی؟ اب فکر کا ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. آنکھوں میں آنسو آ گئے. مرشد کی آواز آئی محمد پناہ کے کانوں تک. کہا اگر تماشا دیکھنا چاہتا ہے نا تو اس کا ہاتھ چھوڑ کے پھر گزر آگ میں سے. اگر یہ جھوٹا نہیں جلا تو یہ تو تیرے ہاتھ کا فیضان ہے. توجہ ہے آپ کو؟ کہہ دوں جو بات کہنا چاہتا ہوں، ناراض تو نہیں ہو گیا نا؟ جتنے دنیا کے معاشرے کے بے حیا ہوتے ہیں، جو غلط کام کر لے اس کو جماعت اہل سنت کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے. ہم کسی ایسے بے حیا کے نہ ولی ہونے کے قائل ہیں نہ پیر ہونے کے قائل. وہ پیر تو ہو سکتا ہے، پیر نہیں ہو سکتا. داڑھی منڈانے والا، نماز نہ پڑھنے والا، شراب پینے والا، چرس اور بھنگ پینے والا، عورتوں میں بیٹھ کر غیر محرم عورتوں میں بیٹھ کر گپے لگانے والا بے حیا تو ہو سکتا ہے، وہ شیطان کا مرید تو ہو سکتا ہے، نبی علیہ السلام کا غلام نہیں ہو سکتا. میں بتاؤں ہمارے معیار کے اندر ولی کس کو کہتے ہیں، مرشد کس کو کہتے ہیں؟ جس کی ہر ادا سنت مصطفیٰ ہو.
یہ نہ کہنے والا ہو کہ میں مکے میں نمازیں پڑھتا ہوں، میں مدینے میں نمازیں پڑھتا ہوں. ہم لعنت بھیج دیا ایسے پیر پر. نبی علیہ السلام کی سنت کا تارک ہو، اللہ کے فرائض کا تارک ہو، ہم اس کو پیر کہیں. پیر وہی ہے جس کا چہرہ دیکھنے سے خدا یاد آ جائے اور مصطفیٰ کی سنت پہ عمل کرنے کا ذوق پیدا ہو. ہم ایسے پیر کے قائل ہیں اور ایسے ولی کے قائل ہیں. توجہ چاہیے، یہ فکری بات ہی میں نے کہہ دی. آپ بھی ہر ایک کے سامنے دو زانو ادب طے کر کے نہ بیٹھ جائے گا. دیکھیں کیا اس کا طریقہ کار حضور کی سنت کے مطابق ہے. نمازوں کا پابند ہے، نبی علیہ السلام کی سنت کا تارک تو نہیں ہے. 11ویں شریف کا ختم دلاتے ہو، دلانا چاہیے، میں اس کا قائل ہوں. 11ویں شریف کا ختم دلاتے ہو، دلانا چاہیے، احسان ثواب ہے. لیکن اس کے ساتھ 11ویں والے پیر کا توجہ ہے آپ کی نا. 11ویں والے پیر فرماتے ہیں لوگوں کوئی شخص اگر ہوا میں اڑتا ہوا آپ کو نظر آئے، توجہ چاہیے، کوئی شخص ہوا میں پرواز کرتا ہوا آپ کو نظر آئے اور پانی کے اوپر چلتا ہوا آپ کو نظر آئے اور محبوب کریم کی ایک سنت کا بھی تارک ہے، اس کو ولی نہ سمجھنا. یہ جادو تو ہو سکتا ہے، یہ شیطان کا بہکاوا تو ہو سکتا ہے. ولی وہی ہے جو ہر سنت کو اپنائے اور نبی علیہ السلام کی سنت پہ عمل کرے، وہ ولی ہو سکتا ہے. مرشد کی آواز ای کانوں میں. توجہ ہے آپ کی بات ایک سمجھ چلی گئی، میں بات کو واپس لاتا ہوں. مرشد کی آواز ای کانوں میں. کہا کہ محمد بنا اگر تماشا دیکھنا چاہتا ہے نا، حق و باطل کا فرق دیکھنا چاہتا ہے تو چھوڑ اس کے ہاتھ کو. یہ تو تیرے ہاتھ کی لاج رکھی جا رہی ہے، یہ تو تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے. اچھے عقیدے والے جو ہے نا، ان کو اس جہان میں آگ جلاتی ہے نا، قیامت والے دن دوزخ کی آگ. کہا کہ تماشا دیکھنا ہے، چھوڑ اس کا ہاتھ. محمد پناہ نے اس سے کہا کہ یار دوبارہ نہ گزرے آگ سے. اس کا تو سینہ چوڑا ہو چکا تھا. اس نے کہا بالکل گزرنا چاہتا. توجہ چاہتا ہوں آپ کی. پھر آئے اسی سمت. آپ کی بار محمد پناہ نے ہاتھ نہیں پکڑا. جیسے آگ کے اندر داخل ہوئے، جو مد مقابل تھا، جو حریف تھا، جو یہ کہتا تھا کہ حضور اللہ کے آخری نبی نہیں ہیں، جیسے وہ آگ کے قریب آیا، آگ اس پر لپک پڑی. آگ نے اس کو جلا دیا، بری طرح متاثر کر دیا. اگلا جملہ میں دیکھتا ہے کہ آپ کا ذوق چیک کرنا چاہتا ہوں. آپ کے ذوق میں میری بات کو سن رہے ہیں. محمد پناہ فرماتے ہیں جب میں آگ کے اندر داخل ہوا، لوگوں آگ کی سرخی سبزی میں مائل ہو گئی اور یہ سبزی گنبد خضرا میں تبدیل ہو گئی. فرماتے ہیں کہ رب کعبہ کی قسم، اس آگ سے مجھے تپش محسوس نہیں ہو رہی تھی. یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے جنت کی بہترین ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا مجھ تک پہنچ رہی. مناظرہ جی تاکہ بعد میں پھر انتظامیہ کو پریشانی. مناظرہ اس کی میں نے مختصر دلیل دی ہے. پھر ہے مجادلہ، اس کی بھی میں نے دلیل دی ہے، حضرت اوس والی. مباہلہ کی یہ دوسری میں نے دلیل پیش کی. اب چلتے ہیں بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. توجہ ہے آپ کی. جو آیت پڑھی تھی اس کا شان نزول عرض کرنا چاہتا ہوں. نجران کے علاقہ سے 60 افراد کا ایک قافلہ آیا. سن ہجری 9 میں نجران ایک علاقے کا نام ہے. وہاں سے 60 افراد کا قافلہ آیا. یہ عیسائی المذہب تھے. مدینہ پاک میں داخل ہو گئے. ہر روز کی بنیاد پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث کرتے. ان کا بڑا جو مناظر تھا، عاقب اس کا نام تھا، عبد المسیح. عبد المسیح بھی کہہ لیں پھر بھی ٹھیک ہے. عبد المسیح عاقب اس کا نام تھا. بہت بڑا مناظر تھا عیسائی. اس نے کہا کہ
سوال کیا اس نے اپنے انداز میں، اس نے کہا کہ کیا بغیر باپ کے بھی کوئی بیٹا ہو سکتا ہے؟ توجہ ہے آپ کی نا؟ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، بغیر باپ کے بیٹا نہیں ہو سکتا، یہ قانون فطرت ہے، قانون قدرت۔ اس نے کہا کہ اگر یہی بات ہے تو پھر عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے بیٹے ہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ سے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ توجہ چاہیے مجھے آپ کی، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو پیدا ہوئے ہیں، پیدا ہونے والا کبھی اللہ خالق خدا نہیں ہو سکتا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال تو آدم علیہ السلام کی مثال ہے نا، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال تو آدم علیہ السلام کی مثال ہے۔ خلقہ من تراب، کہ رب کائنات نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، فرشتوں کو حکم دیا، انہوں نے مٹی لا دی، پانی ڈالا گیا، پھر گارا تیار ہوا۔ خلق الانسان من صلصال کالفخار، جب یہ مٹی بالکل خشک ہو گئی، سیاہ رنگ کی ہو گئی، ہمائے مسنون کے الفاظ بھی ہیں قرآن پاک میں، سیاہ رنگ کی مٹی ہو گئی، بالکل خشک ہو گئی، تو رب کائنات نے اپنے دست قدرت میں وہ مٹی لی اور آدم علیہ السلام کا مجسمہ تیار فرما دیا۔ کہا کہ آدم علیہ السلام، یہاں تو ماں ہے نا عیسیٰ علیہ السلام کی، سیدہ مریم سلام اللہ علیہا، ماں تو ہے نا، آدم علیہ السلام تو وہ ہے، نہ آدم علیہ السلام کا باپ ہے، نہ آدم علیہ السلام کی ماں ہے۔ اور اللہ نے فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال تو آدم علیہ السلام کی ہے۔ اللہ کے ہاں عیسیٰ علیہ السلام کی مثال تو آدم علیہ السلام کی مثال ہے، کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہے، آدم علیہ السلام وہ ہے نہ جن کی ماں ہے نہ جن کا باپ ہے۔ توجہ ہے آپ کی لوگوں، جن کے ماں اور باپ ہیں ان کی قدر کرو، ان کی عظمت اور ان کی عظمت اور ارشاد کا خیال رکھو۔ میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، ماں اور باپ راضی ہیں تو مدینے کے سلطان بھی راضی ہیں، اللہ بھی راضی ہے۔